بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے آنے والے بہت سے گمراہ ہوئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین تو دیکھو کیسا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا اور میں ان کے پہلے آباء و اجداد میں بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں تو یہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کی گمراہی کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی نبی آئے ان میں ان کے امتوں میں اکثر لوگ گمراہی کے راستے پر ہی چلتے رہے اور پیغمبر کی بات انہوں نے نہ سنی۔ اور ڈرانے والے ہم نے بہت سے ان میں بھیجے، ایسا نہیں کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا یا وہ بے خبر تھے، ان کے پاس ڈرانے والے آئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کے راستے پر رہنا پسند کیا۔ تو فرماتے ہیں علماء تفسیر کے رسول آتا ہے کفار کی طرف اور نبی آتا ہے مومنین کی طرف، جیسا کہ بڑے بڑے پیغمبر اولو العزم وہ تو کفار کی طرف آئے، لیکن جو انبیاء بنی اسرائیل تھے یہ ان کی امتوں کو سمجھانے کے لیے آئے۔ اللہ نے رسول بھی بھیجے، نبی بھی بھیجے، اور 1,00,000 سے اوپر بعض روایات میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے، اور ان میں سے 313 رسول ہیں جن کو شریعت ملی، کتاب ملی، اور 5 ان میں سے اولو العزم ہیں جن میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار۔ تو فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، جن کی طرف وہ رسول بھیجے گئے اور انہوں نے انکار کیا، ان کے انجام پہ نظر ڈالو کہ کیا ان کا انجام ہوا۔ اللہ پاک نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40 میں یہ فرمایا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے مطابق پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کوئی تو وہ تھا جس پر پتھریلی ہوا بھیجی گئی جیسے کہ قوم عاد۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض وہ تھے جنہیں چیخ نے پکڑ لیا اور اس چیخ کی وجہ سے ان کے جگر پھٹ گئے اور دل بند ہو گئے اور وہ سارے کے سارے مر گئے، جیسے کہ قوم سمود اور قوم شعیب علیہ السلام وغیرہ۔ اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ ان میں وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا جیسے قارون اور اس کا سارا خزانہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون کی قوم۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، میں اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، پیغمبروں کی مخالفت کر کے انہوں نے اپنا نقصان آپ کیا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ إلا عباد الله المخلصين، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے محفوظ رہے۔
نیک لوگ جو انبیاء پر ایمان لانے والے تھے اللہ نے ہر دور میں ان کو بچا لیا، اپنے پیغمبر کو بھی بچا لیا اور اس کے مومنین ساتھیوں کو بھی بچا لیا، اور نافرمان قوم کو اللہ نے عذاب کا شکار کر دیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی خوب فریاد رس ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دے دی، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑی بے چینی سے۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، 950 سال تک دن رات قوم پر محنت کی، انہوں نے کوئی مثبت جواب نہ دیا، بلکہ ان پر آوازیں کستے، انہیں مارنے کی کوشش کرتے، حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ تو انہوں نے دعا کر دی۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، انہوں نے کہا یا اللہ میں ہار گیا، اب آپ میری مدد فرمائیں۔ میں نے تو جتنی کوشش ممکن تھی وہ کر دیکھی، لیکن یہ لوگ ماننے والے نہیں۔ اور سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اب اگر انہیں چھوڑ دیا گیا تو یہ تیرے باقی بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان میں سے جو پیدا ہوں گے وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گے، کوئی ان میں سے ایمان والا پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ کرب العظیم ایک ایسی مصیبت جو نوح علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو درپیش تھی کہ 950 سال تک قوم کی مخالفت، اور بعض نے کہا کہ اس کرب عظیم سے مراد وہ طوفان ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبونے کے لیے آیا، اور اس میں سے اللہ پاک نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رہنے والے بنایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں چھوڑ دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر سارے جہانوں میں۔ فرمایا کہ انہی کی اولاد میں سے پوری نسل انسانی پھر آگے چلی، اور جتنے بھی دوسرے لوگ تھے وہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے۔ بعض نے کہا ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کی بھی اولاد چلی، لیکن زیادہ تر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ باقی جتنے ایمان والے تھے ان کی اولاد آگے نہیں چلی، بلکہ اولاد صرف نوح علیہ السلام کی چلی۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک سام اور ایک حام اور ایک یافس۔ فرمایا کہ سام جو ہے وہ اہل عرب کا باپ ہے، اور حام یہ اہل حبشہ اور افریقی ممالک کا باپ ہے، اور یافس اہل روم کا اور ترکوں کا اور منگولوں کا باپ ہے۔ تو ان 3 بیٹوں سے پوری نسل انسانی اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دی۔
وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے اس پر ذکر خیر اور اس پر سلام بعد میں آنے والے تمام لوگوں میں باقی رکھا۔ جتنے بھی لوگ بعد میں آتے ہیں وہ سارے کے سارے نوح علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہودی اور عیسائی بھی ان کا نام احترام اور ادب سے لیتے ہیں، اور جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب نوح علیہ السلام پر سلام بھیجتے ہیں اور ان کا ذکر اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح پر سلام ہے، اس دنیا میں بھی اور عالم برزخ میں بھی اور حشر کے دن بھی اور قیامت کے بعد بھی، جنت میں جانے کے بعد نوح علیہ السلام پر ہمیشہ سلام پڑھا جاتا رہے گا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ إنه من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا۔ فرمایا کہ ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں۔ احسان میں، عبادت میں احسان کا رویہ اختیار کرنا بھی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کی تعریف میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو اتنا ضرور خیال رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور عبادت بڑے خشوع و خضوع سے کرو اور پورے آداب کے ساتھ کرو۔ اور اس میں مخلوق کے ساتھ احسان بھی شامل ہے۔ جو لوگ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، خصوصاً اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ، تو اللہ پاک ان کو بہترین بدلہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انہ من عبادنا المؤمنین، فرمایا کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور ایمان کے مراتب ہیں۔ نوح علیہ السلام کا ایمان بہت بلند تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بہت بلند تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ان سب سے زیادہ بلند تھا۔ اور جتنا جتنا ایمان میں بلند درجہ کسی کو حاصل ہوتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ فرمایا ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے ان کی قوم کے جتنے بھی نافرمان تھے ان سب کو غرق آب کر دیا اور سب کا نام و نشان مٹا دیا، اور صرف وہی باقی رہے جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یا ان کے ساتھ ایمان لانے والے 80 آدمی تھے تقریباً۔ وہ سارے کے سارے اللہ نے کشتی میں سوار کر کے بچا لیے، اور باقی سب جتنے تھے ان کو پانی میں ڈبو دیا۔ ترجمہ ایک بار، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے آنے والوں کی اکثریت گمراہ ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو کیسا ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے محفوظ رہے۔
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی خوب فریاد رس ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دے دی، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑی مصیبت سے، وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور ہم نے انہی کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں چھوڑ دیا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر سارے جہانوں میں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا، ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق آب کر دیا، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔